میری پیارے عزیز بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے گھروں کا سکون چھین لیا ہے، دوستوں کی محبت کو دشمنی میں بدل دیا ہے، رشتوں کو توڑ دیا ہے، دلوں کو کڑوا کر دیا ہے اور برکت کو اڑا دیا ہے۔ وہ موضوع ہے حسد اور نظر بد۔ یہ وہ آگ ہے جو پہلے دل میں جلتی ہے، پھر پورے معاشرے کو جلا دیتی ہے۔ یہ وہ تیر ہے جو نظر سے نکلتا ہے اور دل و جان کو زخمی کر دیتا ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ بیماریاں کتنی خطرناک ہیں اور ان سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل محبت دین اسلام آفیشیل۔ یہاں آپ کو ملیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں خوبصورت بیانات اور اسلامی واقعات اور ایمان کو تازہ کرنے والی باتیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ محبت پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آپ کے دعاؤں اور تعاون سے ہی یہ سفر آگے بڑھے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم ہے۔ ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے گھروں، معاشروں، رشتوں اور دلوں کو برباد کر رہا ہے۔ وہ ہے حسد اور نظر بد۔ قرآن کریم میں ارشادی بار تعالیٰ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یعنی بچو حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عین حق یعنی نظر بد حق ہے۔ یہ دو بیماریاں ایسی ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی مگر انسان کے ایمان، رزق، صحت، سکون اور تعلقات کو جلا دیتی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان پر حسد کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت کی کہ اپنے خواب بھائیوں کو نہ بتائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد اور نظر بد میں مبتلا ہو جائیں۔ نظر بد اور بچوں کا متاثر ہونا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اکثر بچے نظر بد سے متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم کیا کرتے تھے۔ مال و نعمت پر نظر بد۔ کئی واقعات میں ذکر ہے کہ کسی کے گھر یا مال پر نظر لگنے سے نقصان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ جب کسی کی چیز اچھی لگے تو فوراً کہنا چاہیے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ نظر کا اثر ختم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں کئی مثالیں ہیں کہ کوئی نیا مکان، نئی گاڑی یا نیا کاروبار کرتا ہے تو نظر لگنے سے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نظر بد کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلا قتل زمین پر حسد کی وجہ سے ہی ہوا، جب قابل نے اپنے بھائی حابل کو حسد نے قتل کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اور بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد میں آ کر انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت بخشی اور بھائی رسوا ہوئے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو گیا۔ اسی حسد نے اس کو ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا۔ مکہ کے کافروں نے اسلام کو اس لیے نہ مانا کہ وہ حسد کرتے تھے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا کیونکہ وہ ان کی بڑھتی طاقت سے حسد کرتا تھا۔ قارون نے اپنے دولت پر غرور کیا اور بنی اسرائیل کے لوگ سے حسد کرتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا۔
ایک شخص اپنے رشتہ دار کی ترقی کرنے پر حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی بدخواہی کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ بازاروں میں اکثر لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ فلاں کا کاروبار کیوں بڑھ رہا ہے۔ یہ حسد رزق میں برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض لوگ علم میں آگے بڑھنے والوں سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ یہی حسد انسان کو اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، حسد اور نظر بد دو آگ ہیں جو انسان کے دل اور معاشرے کو جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ حسد کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا اور جس پر نظر لگے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ماشاءاللہ اور تبارک اللہ کہا کریں۔ حسد کو دل سے نکال کر محبت اور خیر خواہی کو اختیار کریں۔ صبح اور شام کی دعاؤں اور اذکار کو اپنا معمول بنائیں اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور بغض سے پاک فرماتے۔ اے اللہ، ہمیں نظر بد کے شر سے محفوظ فرما۔ ہمارے گھروں، بچوں، مال اور صحت کو اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ، ہمیں حاسدوں کے شر سے بچا لے۔ ہمارے ایمان، ہمارے رزق، ہماری عزت اور ہمارے رشتوں کو حسد کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں قناعت عطا فرما، ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا دے اور ہمیں دوسروں کے لیے خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت کے دلوں کو جوڑ دے، ہمیں حسد، کینہ کی بیماریوں سے نکال کر بھائی چارے اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری زبانوں کو ذکر، دلوں کو نور ایمان اور گھروں کو سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔ دعاؤں اور تعاون سے ہی یہ سفر آگے بڑھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔